हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दुपट्टे का वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मस्जिद नबवी में एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार लगा हुआ था, जहाँ मौजूद 300 सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। इतने में वहाँ पर एक शख्स आया जो कि कबीला बनु सलीम से आया था। वो शख्स आकर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पूरे कबीले में से सिर्फ एक मैं ही हूँ जो अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर चुका हूँ। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ शख्स, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। वो शख्स कहने लगा, जैसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी हालत दिख रही है, वैसे ही हालात मेरे पूरे घर के हैं। मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ, हो सके तो मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 लोग मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, यहाँ कोई है जो मेरे इस गुलाम को सवारी दे सके। इनमें से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को देता हूँ। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, यहाँ कोई है ऐसा जो उस शख्स को कपड़ा दे सके। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको कपड़े मैं देता हूँ। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सवारी और कपड़ा तो ठीक है, लेकिन मुझे भूख बहुत ज्यादा लग रही है, हो सके तो मुझे खाना खिला दीजिए। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सहाबियो, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला दे। जो इस शख्स को 2 रोटियां खिलाएगा, उस शख्स की जन्नत की जमानत मैं देता हूँ। निहायत ही सस्ता सौदा था। ये सुनकर तमाम सहाबियों के सर झुक गए और उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। किसी ने कोई भी जवाब ना दिया। तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार फिर फरमाया, यहाँ कोई है जो इस शख्स को 2 रोटी खिला सके। दूसरी बार भी किसी ने कोई जवाब न दिया। जब तीसरी बार ऐसा फरमाया तो उन लोगों में से हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान निसार करते हैं। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर कटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर 2 रोटी ना दे सकें। ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, उन सब के घर में किसी के घर में 3 दिन का फाका और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। किसी के घर में एक रोटी भी नहीं है जो वो उस शख्स को खिला सके। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ सलमान, तो क्या ये शख्स मेरी चौखट से भूखा जाएगा। ये सुनकर हजरत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, लेकिन तुम इसे रोटी कहाँ से खिलाओगे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे मैं रोटी खिला कर ही लाऊंगा। ये कहकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु
اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازے پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹی میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے۔ وہاں پر کسی صحابی کے گھر ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اسی لیے میں اس کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی دے دو۔ بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، اے چچا، اس شخص سے تھوڑا فاصلے پر ہو کر میری بات سن لیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بات سنتے ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، اے بیٹی، میں اس شخص کو آپ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے گیا تو میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چچا، تھوڑا ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اندر جاتی ہیں اور اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو دے دیتی ہیں اور فرماتی ہیں، اے چچا جان، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سمون یہودی بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو اور اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس چادر کو دیکھنے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اے چچا، اس چادر کو عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جسے میرے ابا حضور نے رخصتی کے وقت میرے سر پر دیا تھا اور فرمایا تھا، اے بیٹی، آج میں تیرے سر پر یہ چادر رکھ رہا ہوں، قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر بھی تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس چادر کو لے کر سمون یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے سمون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہے، جو کے بدلے آٹا دیا ہے، لیکن آج میں ایک ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں۔ آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر جائے۔ سمون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا، اے سلمان، مجھے یہ تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے، ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اسی لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کی چادر دی ہے۔ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے سے لگائی اور کہنے لگا، اے سلمان، تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔
وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے، اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے سمون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سمون یہودی کہنے لگا، اے سلمان دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، اب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہیں ہوگا، وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرے گی۔ اور یہودی کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو، اور یہ چادر بھی لے جاؤ، یہ چادر لے کر جا کر بی بی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سمون یہودی بھی آ رہا تھا۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سمون یہودی کہتا ہے، یہ اناج بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دے دیے تھے۔ تمام زیورات اللہ کی راہ میں دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھی اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں اور سارا دن چکی پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی اللہ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔